بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کی حالت میں چار اہم مسائل انتہائی قابل غور ہیں۔ نمبر 1، روزے کی حالت میں اگر کسی شخص کو قے آ گئی، یعنی اگر کسی شخص نے الٹی کر لی تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 2، روزے کی حالت میں اگر کسی شخص کو احتلام ہو گیا تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 3، اگر کسی شخص نے روزے کی حالت میں مشت زنی کر لی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں ٹوٹے گا، اور اگر ٹوٹ جائے گا تو کیا کفارہ لازم ہوگا یا صرف قضا لازم ہوگی۔ مسئلہ نمبر 4، اگر روزے کی حالت میں میاں بیوی نے ہم بستری کر لی، یعنی جنسی تعلق کو قائم کر لیا، تو کیا ان کا روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں ٹوٹے گا، اور اگر روزہ ٹوٹ جائے گا تو کیا کفارہ لازم ہوگا یا صرف روزے کی قضا لازم ہوگی۔ آئیے جانتے ہیں ان چاروں مسائل کو۔ مسئلہ نمبر 1، روزے کی حالت میں اگر کسی شخص کو قے یعنی الٹی آ گئی تو ایسی صورت میں اس شخص کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور حدیث اس بات کی شاہد ہے۔ مسئلہ نمبر 2، روزے کی حالت میں اگر کسی شخص کو احتلام ہو گیا تو ایسے شخص کا بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ابو داؤد شریف حدیث نمبر 2028۔ نبی مکرم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا شخص روزہ افطار نہ کرے جسے قے آ جائے یا جسے احتلام ہو جائے۔ یعنی اگر کسی شخص کو احتلام ہو گیا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، چاہے دن میں 1 مرتبہ ہو، 2 مرتبہ ہو یا بار بار ہو، ایسے شخص کا بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر کسی شخص نے قے یعنی الٹی کر لی تو اس کے ساتھ بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور یاد رکھنا، الٹی ایسی ہو جو منہ کے راستے ساری کی ساری باہر پھینکی جائے اور منہ کے راستے اندر واپس نہ پلٹائی جائے، ایسی الٹی کے ساتھ بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور احتلام کے ساتھ بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور نہ ہی روزے میں کوئی فرق آئے گا۔ تو مسئلہ نمبر 3، اگر روزے کی حالت میں کسی شخص نے مشت زنی کر لی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، تو اس کا روزہ کیا ٹوٹ جائے گا یا نہیں ٹوٹے گا۔ اگر کوئی شخص اس بات کی تحقیق کرنا چاہے تو در مختار رد المختار جلد نمبر 3 کا مطالعہ فرما لے۔ تو آئیے سمجھتے ہیں، اگر کسی شخص نے مشت زنی کر لی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، تو ایسے شخص کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یعنی اگر کسی شخص نے اپنے ہاتھ کے ساتھ اپنی منی کو خارج کر لیا تو ایسے شخص کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور ہاں، اگر مشت زنی تو کر لی مگر منی کے خارج ہونے سے پہلے پہلے وہ شخص رک جائے اور اس کی منی خارج نہ ہو، تو ایسے شخص کا روزہ ٹوٹے گا نہیں، بلکہ روزہ جو ہے اس روزے میں کراہت آ جائے گی۔ اور اگر اس شخص نے مشت زنی کی اور منی کا اخراج ہو گیا تو ایسے شخص پہ اس کا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا، اور ایسے شخص کے اوپر روزے کی قضا جو ہے وہ لازم ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 4، اگر کسی شخص نے روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لی، یعنی جنسی تعلق قائم کر لیا، تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں ٹوٹے گا، اور اگر ٹوٹ جائے گا تو کیا کفارہ لازم ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو آئیے سمجھتے ہیں، اگر کسی شخص نے حالت روزہ کے اندر اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لی، جنسی تعلق کو قائم کر لیا، تو ایسے شخص کا جو روزہ ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اس بات کی حدیث بھی شاہد ہے، بخاری شریف کی حدیث، کہ نبی مکرم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس ایک اعرابی حاضر ہوا، عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ہلاک ہو گیا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تجھے کیا ہوا؟ تو وہ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، ماہ رمضان شریف کا مقدس مہینہ چل رہا تھا اور میں روزے کے ساتھ تھا، اور میری بیوی بھی روزے کے ساتھ تھی، اور ہم نے ہم بستری کر لی۔
تو کیا میرا روزہ ٹوٹ گیا یا نہیں ٹوٹا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا روزہ ٹوٹ چکا ہے اور تمہارے اوپر روزے کی جو ہے وہ روزے کا کفارہ لازم ہو چکا ہے۔ تو وہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ روزے کا کفارہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ اور جا کر 60 روزے یعنی 2 مہینے لگاتار روزے رکھو۔ تو وہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ یہ مشکل روزے کی وجہ سے ہی آئی ہے، میں ایک روزہ نہیں رکھ سکا، 2 ماہ کے لگاتار روزے کیسے رکھوں گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر ایسا کرو 60 مساکین کو کھانا کھلا دو۔ تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ 60 مساکین کو کھانا کھلانے پر قدرت نہیں رکھتا کیونکہ میں خود بہت زیادہ غریب ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر ایسا کر کوئی غلام آزاد کر دے۔ تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ نہ میرے پاس کوئی غلام ہے اور نہ ہی میں غلام خرید کر غلام کو آزاد کرنے کی قدرت رکھتا ہوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پھر اجلس، بیٹھ جاؤ۔ وہ شخص بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک کھجوروں کا ٹوکرا پیش کیا گیا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہاں ہے وہ شخص جو روزہ توڑ کے آیا تھا؟ تو وہ عرض کرنے لگا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کھجوروں کا ٹوکرا اٹھا لو اور مدینہ شریف کے تمام غرباء میں جا کر تقسیم کر دو، تمہارے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ تو اس شخص نے جب کھجوروں کے ٹوکرے کو اٹھایا تو عرض گزار ہوا یا رسول اللہ مدینے کی پوری دھرتی کے اوپر مجھ سے زیادہ غریب بھی کوئی نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر یہ کھجوریں اپنے گھر لے جاؤ، خود بھی کھا لو، اپنی بیوی کو بھی کھلاؤ، اپنے بچوں کو بھی کھلاؤ، تمہارے روزے کا کفارہ یہی ادا ہو جائے گا۔ تو معلوم ہوا اگر کوئی شخص جنسی تعلق قائم کر لے وہ بھی روزے کی حالت میں، تو ایسے شخص کا روزہ جو ہے وہ فاسد ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کے اوپر روزے کی قضا نہیں بلکہ اس کے اوپر روزے کا کفارہ لازم ہوگا۔ اگر کسی نے جسمانی تعلق قائم کیا اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ تو ایسے شخص کے اوپر روزے کا کفارہ لازم ہوگا۔ اگر کسی شخص نے مشت زنی کر لی اور اس کی مشت زنی کرنے کی وجہ سے اس کی منی کا اخراج ہو گیا تو اس شخص کے اوپر بھی روزے کی جو ہے وہ قضا لازم ہوگی، روزے کا کفارہ اس کے اوپر نہیں ہوگا۔ اور اگر کسی شخص کو قے آ گئی تو ایسے شخص کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اگر کسی شخص کو احتلام ہو گیا تو ایسے شخص کا بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ امید ہے آپ میری بات سمجھ چکے ہوں گے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو مسائل کی سمجھنے اور ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔